بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانیاں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل و حسائل۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور اپنے لب دہن کے ساتھ گھٹی عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ عنہ کا نام حسن تجویز کیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام خرب تجویز فرمایا تھا، لیکن سرکار دو عالم نے حسن پسند فرمایا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تجویز فرمایا۔ حسائل و فضائل۔ حضرت سیدنا امام حسن سخیوں کے امام، اولیاء کے تاجدار، صاحب جود و سخا تھے۔ آپ طبع بہت زیادہ منکسر المزاج، حلیم طبع اور کریم النفس، سراپا عز و انکسار، تکالیف پر صبر کرنے والے، اللہ پر کامل توکل رکھنے والے باوقار شخصیت تھے۔ زہد و عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے اور ہمہ وقت آپ کا دل اور زبان ذکر الہی سے تر رہتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینہ اقدس تک آقا دو عالم کے مشابہ تھے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سینہ اقدس سے لے کر پاؤں تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ سنہ 10 ہجری میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے میدان میں تشریف لائے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی انگلی تھامے ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے تھے۔ اس قافلے کا رعب اور جلال دیکھ کر نجرانیوں نے مباہلہ کرنے سے معذرت کر لی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خصوصی اعزازات صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جس میں بیان ہوا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ کبھی لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی حضرت امام حسن کی طرف۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں تھے کہ سیدہ فاطمہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائیں اور عرض کی کہ ان کو کچھ عطا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن میری ہیبت اور سرداری کا مالک ہے، جبکہ حسین میری جرت اور سخاوت کا۔ جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی عالم طفولیت میں تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی بشارت سنائی۔ کتب حدیث کی معتبر کتابیں معجم اوسط الطبرانی اور کنز الاعمال وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ترجمہ و مفہوم: جب جنتی جنت میں قیام پذیر ہو جائیں گے تو جنت الفردوس کہیں گی، یا اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے آراستہ کریں گے،
تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں حسن اور حسین سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح ناز کرنے لگے گی۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ درج ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت امام حسن کی جود و سخا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جود و سخا میں اپنی مثال آپ تھے۔ جو آپ کے دروازے پر آتا آپ اس کو خالی ہاتھ نہ لٹاتے بلکہ انعام و کرام سے مالا مال فرما دیتے۔ عالم عرب میں آپ کی سخاوت اور فیاضی کے چرچے تھے۔ آپ نے کبھی مال و دولت جمع نہ فرمایا بلکہ جو مال بھی آتا اس کو تقسیم کر دیتے۔ آپ کے دروازے پر ہر وقت حاجت مندوں کا ہجوم رہتا اور ہر شخص خالی جولی بھر کر لے جاتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اکثر حج کے موقع میں پیدل حج کے لیے سفر فرماتے۔ اس وقت حالات کے مطابق عام تیز ذرائع سفر موجود نہ ہونے کے باوجود وہ حرمت کعبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے تقویٰ کے پیش نظر پیدل حج فرماتے۔ ایک دفعہ اس طرح کے سفر کے دوران آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو گئے۔ آپ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ اپنی منزل پر پہنچ کر ایک حبشی ملے گا، اس سے تیل خرید کر لے آنا، وہ اپنے پاؤں پر لگاؤں گا۔ وہ حبشی خود ہی حاضر ہو گیا۔ جب اس کو معاوضہ دیا جانے لگا تو اس نے عرض کی، مجھے رقم نہ دیں بلکہ دعا فرما دیں، میری بیوی درزدہ میں مبتلا ہے کہ اللہ اس کو صحت دے اور بخیریت بچہ کی ولادت ہو جائے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، تم گھر جاؤ، جیسا چاہتے ہو ویسا بیٹا پیدا ہوگا۔ جب وہ گھر آیا تو جیسا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ دلائل النبوۃ الزمام میں درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک وقت اندھیری رات میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تو عرض کی، مجھے اپنی والدہ کے پاس جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ساتھ جاؤں؟ اسی اثنا میں آسمان سے ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں چلتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب میں درج ہے کہ ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو گئے۔ ایک صحابی نے عرض کی، کیا شاندار سواری ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہارِ محبت ارشاد فرمایا، سوار کتنا اچھا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان کو دوست رکھ۔ ترمذی میں ایک اور مقام پر درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کو فرماتے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ، پھر ان دونوں کو سونگھتے اور سینے سے لگاتے۔ طبرانی میں ایک روایت موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جبکہ آپ نے ایک چادر بچھا رکھی تھی۔ اس چادر پر حضور کے ساتھ سیدہ فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ کر ان پر ڈال دی اور گرہ لگائی، پھر دعا فرمائی، یا اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا تھا کہ جب قریش کی جماعت سے ملتے تو ہمیں دیکھ کر وہ گفتگو روک دیتے۔ ہم نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم، اس کا شخص کا ایمان
کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ خلافت کا مختصر دور امام حسن رضی اللہ عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد 6 ماہ سے 8 ماہ منصب خلافت پر رہے، لیکن مسلمانوں کو باہمی افتراق سے بچانے کی خاطر آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور باقی زندگی مدینہ منورہ میں عبادت میں گزاری۔ مدینہ منورہ مراجت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ وقت لوگوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی تعلیم میں گزارا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ وقت مسجد نبوی میں بسر ہوتا، دور و نزدیک سے آنے والے علم کی پیاس بجھاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کئی روایات بھی مروی ہیں جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ حج کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کے گرد ہجوم کثیر ہوتا اور زیارت کرنے والوں کا تانبہ بندہ رہتا۔ شہادت کی تاریخ میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن اس امر پر اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات زہر خوانی سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا لیکن موت نہ آ سکی، لیکن اب کے زہر کی وجہ سے ہی موت آئے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کس نے زہر دی اور اس میں بھی مختلف نام تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ اللہ کریم ہمیں امام حسن رضی اللہ عنہ کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔